السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برادران اسلام، اختلاف کا ہونا انسانی کمزوری ہے، اور بلا شبہ رائے اور سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ اختلاف جو صحیح دلیل سے ٹکرائے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے خلاف ہو تو وہ مذموم ہے، اسلام میں اس کی مذمت آئی ہے۔ آج امت مسلمہ میں جو اختلاف اور افتراق پایا جا رہا ہے، خواہ عقیدے کا اختلاف ہو یا دیگر عبادات اور مسائل و احکام میں اختلاف ہو، اسی طرح سے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا رواج ہو، یا ان جیسے دیگر مختلف مسائل ہوں، سوال یہ ہے کہ ان اختلافات کو کیسے حل کیا جائے اور امت کو ان اختلافات سے چھٹکارا دلا کر راہ نجات پر کیسے لایا جائے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ عز و جل نے اس جانب ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اختلافات کو حل کرو۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امراء حکام کی اطاعت کرو۔ اگر تم سے کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، تم سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو پلٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اولو الامر سے مراد عمرہ اور حکام ہیں، اور بعض نے کہا علماء اور فقہاء ہیں۔ دونوں مفہوم اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ عمرہ اور حکام کی اطاعت واجب ہے اس لیے کہ وہ احکام شرعیہ کی تنفیذ کرتے ہیں اور مسائل عامہ کی رعایت کرتے ہیں، اور علماء کی اطاعت واجب ہے اس لیے کہ وہ عوام کے لیے دینی مسائل میں مرجع ہیں، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو دین کے احکامات سے روشناس کراتے ہیں، اور علماء اور حکام کی اطاعت اس حد تک واجب ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمان کی مخالفت نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ان کا کوئی مسئلہ، اگر ان کا کوئی حکم قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بلا کسی چونچرا کے انہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم پر اتباع دراصل اللہ اور اس کے رسول کی واجب ہے۔ ہم دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے۔ اگر علماء، حکام، فقہاء، مفسرین اگر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی بات کا حکم دیں گے تو انہیں ہم قبول کریں گے، اور اگر ان کی کوئی بات، ان کی کوئی رائے میرے بھائیوں اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بلا کسی چوچرا کے، بلا کسی پس و پیش کے، دائیں بائیں ہوئے بغیر ہم ان کی باتوں کو چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں، عمرہ، حکام اور علماء کی اطاعت دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر معلق ہے، مشروط ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا، اللہ کی اطاعت کو مستقل قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مستقل قرار دیا۔ مگر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکام کی یا علماء کی اطاعت کا حکم دیا تو وہاں پر وہ اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا، بلکہ کہا اولی الامر منکم، کیونکہ ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ علماء، فقہاء اور عمراء و حکام کی اطاعت مستقل نہیں ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول اللہ کی اطاعت مستقل ہے۔ میرے بھائیو، ایسے علماء اور حکام کی اطاعت مستقل نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت معلق اور مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر۔ میرے بھائیو،
اس آیت میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتلایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم سے اختلافات ہوں گے، سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس اختلاف کو پلٹاؤ گے اللہ اور رسول کی طرف۔ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے تم کہاں جاؤ گے؟ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے میرے بھائیوں تم آؤ گے اللہ کے فرمان قرآن کریم کی طرف۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تمہیں آنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث کی طرف۔ بلکہ اختلافی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننا، جج ماننا میرے بھائیوں مومن کی نشانی ہے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مانے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنا حکم اور فیصل اور جج نہ مان لیں فیما شجر بینہم، اپنے اختلافی مسائل میں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت، پھر یہ تمہارے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ويسلموا تسلیما، بلکہ وہ مکمل طور پر تیرے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، جس طرح سلف صالحین نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، ہمیں اسی طرح سمجھنا ہے اور اسی تفسیر کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا ہے۔ انہی کے فہم کے مطابق، انہی کی تفسیر کے مطابق، انہی کی سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی، اتنی بڑی امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب جہنم میں جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ملت نجات پائے گی، وہ کون سی ملت ہوگی، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ فرمایا آپ نے ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اس طریقے پر چلنے والی جماعت کامیاب ہوگی، نجات پائے گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، رواہ ترمذی۔ فرماتے ہیں آپ، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ لوگوں، دین کے اندر نئی نئی نکالی گئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ وہ گمراہی ہے، اور جو شخص اختلاف کا زمانہ پائے گا اور جو شخص اختلاف کا شکار ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ لوٹے میری سنت کی طرف اور خلفائے راشدین کی سنتوں کی طرف، اور ان سنتوں کو، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ معلوم ہے ان دونوں حدیثوں سے کہ ہمیں میرے بھائی کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمیں فہم سلف اور فہم صحابہ کی روشنی میں اپنے اختلاف کو حل کرنا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی امت محمدیہ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور قرآن و حدیث سے اپنے اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو افتراق پایا جا رہا ہے، جو انشقاق پایا جا رہا ہے، جو فرقے بندیاں اور اختلافات پائے جا رہے ہیں، اللہ تو انہیں دور فرما اور ہم سب کو اس راستے پر چلا جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام کا تھا۔ اے اللہ تو ہم سب کو اس راستے پر چلا جو راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو کتاب و سنت پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔